ہمارے مسلمانانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے، تو ایک عظیم کام ہم تمام دوستوں نے کرنا ہے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، قرآن کے ساتھ گہری وابستگی۔ یعنی ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر ہم تمام مسلمانوں کی کوشش ہو حد الامکان جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو قرآن پر عمل کریں۔ دوستو، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے فرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، جائز اور ناجائز کو علیحدہ رکھ دینے والی کتاب، صحیح اور غلط کو مشرق اور مغرب میں پھینک دینے والی کتاب فرقان کہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر اور تذکرہ کہا، یعنی اس قرآن کے اندر ہمارے لیے خیرخواہی ہے خدا کی طرف سے، اس قرآن کے اندر نصیحت ہے ہمارے لیے خدا کی طرف سے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ۔ اس قرآن کو اللہ نے کتاب مبین کہا، یعنی کامیابی کی تشریح ہے، یہ کامیابی کی توضیح ہے، یہ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی کتاب ہے یہ۔ اب وہ چاہے بھولا ہوا سبق ہماری فطرت کا ہو، چاہے وہ بھولا ہوا سبق ماضی کی کتابوں کا ہو، یہ قرآن بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ نزل احسن الحدیث، اس قرآن کو حدیث کہا ہے۔ لیکن دوستو، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس قرآن کو جس نام سے یاد کیا ہے وہ ہے القرآن۔ 61 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے اسے القرآن کہا ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اب کتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، کتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے، اپنے محور میں بھی گردش کر رہا ہے، اور زمین بھی اپنے مدار اور محور پر گردش کر رہی ہے۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے فجی۔ طلوع فجر سب سے پہلے وہاں ہوتی ہے، فجر کی نماز سب سے پہلے مسلمان وہاں پڑھتے ہیں۔ پھر طلوع فجر کا یہ وقت سفر کرتا ہوا آسٹریلیا آتا ہے، آسٹریلیا سے انڈونیشیا آتا ہے، انڈونیشیا سے ملائیشیا آتا ہے، ملائیشیا سے بنگلہ دیش آتا ہے، بنگلہ دیش سے بھارت آتا ہے، بھارت سے پاکستان میں آتا ہے۔ اور جس وقت ہم پاکستانی مسلمان فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان ظہر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت مصر کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان عصر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان مغرب میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت مراکش کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فجی کے مسلمان عشاء کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جس کا لطف کبھی ختم نہ ہو، جس کا علم کبھی پردے میں نہ چلا جائے، جس کے عجائبات کبھی ختم ہونے میں نہ آئیں، یہ وہ کتاب ہے دوست۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا گہرا ربط ہو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا ایمان ہو۔ فرد کی کامیابی کا بھی اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ قرآن ہے، قوم کی کامیابی کا بھی کوئی پیمانہ ہے تو وہ قرآن ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی ترازو اور میزان ہے وہ قرآن ہے۔ ہم ایک حدیث